ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار اور محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین جیندے کی جانن سار مویاں جیندے کی جانن سار مویاں سو جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبردہ ہو وہاں نصیب تنہاں دے یا حضرت باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو ہے حسن دے کے رومن لیو ہی ہے حسن دے کے رومن لیو ہی تینو دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں وہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو سامی سوڑی تینو سٹ گدے سے تو پلٹ نہ سکسے پاسا ہو تے تو صاحب آپ لیکھا منگسی یا حضرت باہو رتی گھٹ نماسا ہو جناب صاحب صدر مہمان خصوصی سادات اکرام علماء اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پروگار محفل مبشر جوید مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کے چہلم کے ختم کے لیے میں کوئی اتنی زیادہ تقریر نہیں کروں گا اصل خطاب تو قبلہ شاہ صاحب کا ہوگا بس چند منٹ کی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ان چند منٹوں میں آپ نے ذرا ادھر ادھر کوئی لیکن میری طرف دیکھ کر جو ہے ذرا غور کرنا ہے اگر ہو سکے منظور بھائی تو اس کو بیک لے جاؤ ویسے سارے ذرا تار بہت زیادہ پئی ہے کون کرتا ہے تو میں اچھے عمل کون کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے حیات کو بھی پیدا کیا ہے کس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں جو یہ ایک تو موت مل گئی دوسری یہ حیات مل گئی اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یہ پتہ نہیں کسی کو کہ میں کتنی مدت کے لیے آیا ہوں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں 1 سال کے لیے آیا ہوں یا 2 سال کے لیے آیا ہوں یا 5 سال کے لیے آیا ہوں یا 10 سال کے لیے آیا ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہمیں بھی کوئی ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ آج رات یہاں گزر رہی ہے کل رات ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں لہٰذا ایسی محفل یہ ایصال ثواب کی محفل ہے یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل ہے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے ہم نے اس زندگی کو کہاں گزارنا تھا گزار کہاں رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیا وجہ تھی کہ ہم جو ہے اپنے اصل مقصود سے کیوں ہٹ گئے وجہ کیا ہمیں ملی اصل مقصود سے ہم کیوں ہٹ گئے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 جسم دیے ہیں ایک جسم جو ہے آپ کو زہری طور پر نظر آ رہا ہے یہ جو زہر کا گوشت پوشت ہڈیوں کا یہ آپ کو جسم نظر آ رہا ہے ایک یہ جسم ہے دوسرا جسم ہمیں
ہے اس مقررہ وقت میں ہمارے جسم جدا کر دیے جاتے ہیں. پھر اس جسم کو کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے رات گزار لوں. اگر مجبوری کی بنا پر جو ہے اس جسم کو گھر میں رکھنے کے لیے کوئی وقت مل جائے, یعنی کسی مجبوری کی بنا پر جو ہے, یعنی ولی موجود نہ ہو, وارث موجود نہ ہو, اس وقت جو ہے اس جسم کو رکھنے کے لیے اگر گرمیوں میں ہمیں کچھ ٹائم رکھنا پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں, اس کے آس پاس جو ہے ہم برفیں لگا دیتے ہیں. لیکن جس وقت جو ہے بندہ بیمار ہوتا ہے, اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے, اس وقت جو ہے ہم اس جسم کو نہ ہی برف لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز نہیں لگاتے. کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف روح کی وجہ سے. اس جسم کی عزت تھی, اس جسم کے اندر جو ہے کوئی چیز نہیں پڑی تھی, یہ جسم گلا بھی نہیں تھا, یہ جسم خراب بھی نہیں ہوا تھا. جس وقت اس جسم سے روح کو جدا کر دیا گیا, اس وقت جو ہے دیکھا گیا کہ اس جسم کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. دوست بھی اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں, قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. یہ انسان کی یعنی کہ اس وقت جو ہے ٹائم ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں جو اٹھائی ہیں وہ کس انسان کی اٹھائی ہیں؟ کیا اس جسم کی اٹھائی ہیں یا اس روح کی اٹھائی ہیں؟ یہ جسم جو بنایا گیا ہے, ابتدا میں یہ جسم جو ہے مٹی سے بنایا گیا. اب جو جسم بن رہا ہے 2 قطروں سے, گندے قطرے سے یہ جسم بن رہا ہے, یہ دنیا میں بن رہا ہے. یہ زہری جسم جو نظر آ رہا ہے یہ گندے قطرے سے بن رہا ہے. اب دیکھیں لیکن جو روح ملی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں, کیا جسم اسی کے بارے میں قسمیں اٹھائی گئی تھی یا دوسرے جسم کے بارے میں قسمیں اٹھائی گئی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, وطور سینین وہذا البلد الامین, امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ نے اے انسان تجھے حسین بنایا ہے. اب ظاہری طور پر تو اسی جسم کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی جسم بنا ہوا ہے, حسین بنا ہوا ہے. لیکن اصل میں دیکھیں اس کی پیدائش جو ایک گندے قطرے سے ہے, لیکن اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں, اصل انسان کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اصل انسان کون تھا, کون سی چیز تھی ہمارے جسم میں. دیکھو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی تھی. روح جو ہے آدم علیہ السلام کے جسم میں, حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے کھڑا تھا. فرشتے بھی گزرتے رہتے تھے, ہر فرشتے ادھر بھی گزرتے رہتے تھے, کوئی عزت نہیں کر رہا تھا, آرام کے ساتھ گزر جاتے تھے. کوئی ادھر چل پھر رہے تھے, دیکھ کر جو ہے چلے جاتے تھے, شیطان بھی دیکھ کر چلا جاتا تھا. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اے فرشتو جس وقت میں اس جسم میں اپنی روح پھونک لوں تو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب نے اس جسم کو سجدہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس جسم کو سجدہ کرنا ہے. دیکھو پہلے اتنے سال, غالباً 40,000 سال جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک کھڑا رہا, فرشتوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے جو ہے یہ جسم مبارک کھڑا رہا, فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی روح پھونک لوں تو فرشتوں تم نے سجدے میں گر جانا ہے. جس وقت روح پھونکی گئی, فرشتے جو تھے فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے جس وقت سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس, اے عزازیل, یعنی اس کا نام تھا عزازیل, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی یہاں پر 2 فکریں پیدا ہو رہی ہیں. ایک فکر جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ایک فکر جبریل ہے اور ایک فکر عزازیل ہے. فکر جبریل یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام کو وہ اندر والا انسان نظر آ رہا تھا. اس اندر والے انسان کو دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جسم کو سجدہ کر دیا. لیکن جو فکر عزازیل تھی اس نے اس ذہنی جسم کو دیکھ کر جو ہے سجدہ نہیں کیا. ذرا سوچیں, آج ہم بھی اسی ذہنی جسم کو انسان سمجھ رکھا ہے. ذہنی جسم جو سمجھتا تھا عزازیل, ابلیس سمجھتا تھا. جبریل نے ذہنی جسم کو انسان نہیں سمجھا.
جبریل علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا تو اندر والا انسان نظر آ رہا تھا. یہاں پر دو فکریں، ایک فکر جبریل تھی، ایک فکر عزازیل تھی. جبریل نے اندر والے انسان کو دیکھا، عزازیل نے باہر والے انسان کو دیکھا. اس نے یہی اسی جسم کو سجدہ نہ کیا، دیکھ کر سجدہ نہ کیا. آج ہماری فکر کیسی ہے؟ ہم بھی اسی زہری جسم کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی جو زہری جسم ہمیں ملا ہے، یہی گوشت پوشت کا جسم، یہی انسان ہے. کیا ہم نے کبھی یہ فکر کی ہے کہ انسان کون ہے، کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ نے قسمیں کس جسم کی اٹھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اسی جسم کی اٹھائی ہیں. یہ جسم جو ہمیں ملا ہے، یہ اس کو اٹھانے کے لیے ملا ہے، یہ اس کو ڈھانپنے کے لیے ملا ہے، یہ اس کو لے کر جو ہے چل پھر رہا ہے. دیکھو، ایک بادام ہم خریدتے ہیں بازار سے، اس بادام میں سے ہمیں مغز جس وقت مل جاتا ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس مغز کی. اس مغز کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو بادام کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمیں مغز مل جاتا ہے اس وقت چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں. اسی طرح کرتے ہیں نا بھائی؟ بولو تو صحیح نا بھائی. بادام کو جس وقت لے کر آتے ہیں، ساری چیزوں کو اٹھا کر آ رہے ہوتے ہیں، جس وقت گھر میں اسے توڑ کر جو ہے کہ اسے مغز نکال لیتے ہیں، اس وقت جو ہے چھلکا جو ہے ختم ہو گیا، چھلکا چلا گیا. اسی طرح سمجھ لو اصل انسان ہمارے اندر روح ہے. اسی روح نے بیدار ہونا ہے، اسی روح نے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے. روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر پل رہی تھی. روح جو ہے جیسا پل رہی تھی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر رہی تھی. روح نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، اس وقت کیا چیز تھی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روح تھی. روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. روحوں نے جواب دیا. جس وقت روحوں نے یہ جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی روح سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی امانت پیش کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، حتیٰ کہ ہر چیز اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئی. جس وقت ہر چیز اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئی، اللہ تعالیٰ اس انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. یعنی انسان کون تھا؟ اس وقت بھی وہی روح تھی، کوئی یہ جسم نہیں تھا. یہ جسم بعد میں ملا ہے. یہ جسم جو ہے مختلف طریقوں سے ہوتا ہوا جس وقت وہ روح اس جسم میں پہنچی ہے تو یہ یہاں سے بنایا گیا ہے. اس وقت روحیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہی تھی. وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. انسان وہی تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب کیا تھا، اصل انسان وہی روح تھی، اسی روح کو ہی. لیکن ہم نے آج جو ہے اس زہری جسم کو انسان بنا رکھا ہے، اسی زہری جسم کو سمجھ رکھا ہے کہ یہی انسان ہے. اسی کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، روح کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. وہ اندر مردہ ہو کر پڑ گئی ہے. اس کی روح جو ہے، اس کی خوراک جو ہے، زہری جسم کی خوراک کیا ہے؟ ہم اسے جو ہے کھانا دیتے ہیں. زہری جسم کی خوراک جو ہے اسی دنیا میں بنائی گئی ہے. لیکن جو دنیا میں جو روح ہے اس کی خوراک جو ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رزق جو ہے آسمانوں پر ہے. وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یعنی روح کو جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں دیں گے روح بیدار نہیں ہوگی. یہ زہری جسم کی جو طاقت ہے یہ مخصوص ہے، لیکن جس وقت روح بیدار ہو گئی سمجھ لو اس روح کی جو طاقت ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، یعنی اپنی محفل میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں بلقیس جو ہے آپ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اس کے تخت کو لے کر آنے والا. ایک جن کھڑا ہو گیا، حضور میں لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کی حضور آپ کی محفل جو ہے ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بہت دیر ہے. پھر جو ہے کیا ہوا؟ آصف بن برخیہ آپ کا صحابی تھا، صحابی کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے حضور یہ تخت میں لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر کے اندر؟ حضور آپ کی جو آنکھ ہے، آپ کی آنکھ جو ہے پھٹکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. آپ نے حکم دیا اور
اب اسی وقت تخت حاضر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھو آپ کا جسم بھی وہیں پر کھڑا رہا, اور یہ روح کی طاقت تھی جو لے کر آ گئی. روح کی طاقت محدود نہیں ہے, روح کی طاقت لامحدود ہے. یعنی جس وقت وہ بیدار ہو گئی, ہماری روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتی رہی ہے, جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وستے ہاسے تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے. وستے ہاسے تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹڑیے گالی سونا یار سنے دا ہاسے. بے پروادیاں بے پرواہیاں کوئی دل نکڑن دے ناسے. غلام فریدہ غم مار مکایا کوئی لیک غماں دے ناسے. غلام فریدہ غم مار مکایا کوئی لیک غماں دے ناسے. اس طرح حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا اساوی کو لحاظ ہوئے. کن فیکون جدو فرمایا اساوی کو لحاظ ہوئے. ایک ایسا حاصل ذات صفات ربے دی ایک آر مطابق پاسے ہوں. نفس پلید پلید چکیتا یا حضرت باہو کوئی اصل پلید تناسب. یہاں پر آ کر جو ہے ہمیں نفس نے پلید کر دیا ہے, کوئی ہم اصل پلید نہیں تھے, وہ روح پلید نہیں ہے, جسم نے ہمیں پلید کر دیا ہے. اس کے ساتھ جس وقت نفس لگ گیا ہے, اسی طرح ہمیں نفس نے خوار کر رکھا ہے. ہمیں شیطان نے جو ہمارے ساتھ لگائے گئے ہیں انہوں نے ہمیں خوار کر رکھا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے ان کو دور کرنا ہے. ہمارے جسم میں یہ جو روح رکھی گئی ہے, اس روح میں اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس روح کی روح جو رکھی گئی ہے, اس روح میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پر حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لا یسونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب عبد المومن, کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سماتا بلکہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہاں سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے بیت اللہ شریف میں سمجھ رکھا ہے, ہم نے آسمانوں پر سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے, اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے. اور جو ذات کے بارے میں آیا ہے, ذات کے بارے میں آیا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. علامہ اقبال سے فرماتے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہوں, بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج بہانے ہوں, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تاڑے ہوں, جو دل دا محرم ہوئے یا حضرت باہو سوئی رب پہچانے. یعنی دل کا محرم جو ہوتا ہے, جس طرح کہ علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کوئی تو سینے ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے. ہمارے دل میں اتنے صنم خانے بنے ہوئے ہیں, بت خانے بنے ہوئے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. یہ طرح طرح کی برائیاں ہیں ہمارے اندر موجود ہیں, بغض ہے, ہوس ہے, کینہ ہے, طرح طرح کی برائیاں ہیں, یہ ہمارے دل میں بسی ہوئی ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے دل تو خدا کا گھر تھا, دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو پاک و صاف کرنا ہے. ہمارے گھر میں غیر آ جائے تو اس کے لیے ہم جو ہے فکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں آیا ہے. کاش کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مالک کے گھر میں ہم نے کس کو بٹھا رکھا ہے, اس مالک کے گھر میں ہم نے کس کو بٹھا رکھا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے, اپنے بارے میں یہ فکر نہیں کیا. صرف اور صرف ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی جو جسم ہے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے, خوراک بھی اسی کو دینی ہے اور ذکر بھی اسی نے ہی کرنا ہے, لیکن اندر والے تک کوئی نہیں. اس مالک کے گھر کو جب تک صاف نہیں کریں گے, وہ مالک اپنے اندر ہمارے اندر ڈیرا نہیں لگائے گا. ہم نے شیطان کو بٹھا رکھا ہے, طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. جب تک اس دل کو صاف نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ مالک ہمارے گھر میں جو ہے جھاتی نہیں پائے, مالک ہمارے گھر میں نہیں دیکھے گا. اور اس کے لیے یعنی دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے, یعنی دل کے جاننے والے کے لیے. میں ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہا تھا, کوئی تو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سینہ ہستی جو سینے کے راز جانتا, کوئی تو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. بزرگان دین کوئی تو سینہ ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے. یعنی یہ دل جو ہے اس کعبے سے افضل ہے مومن بندے کا دل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سمائی ہے۔ کوئی تو سیدھے ہستی سے راز فاش کرے، تو کتوڑے صنم خانے پاش پاش کرے، خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیام بندوں کو، میں گم شدہ ہوں مجھے کوئی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں فکر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم مجھے دیکھتے ہی نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندہ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنا یہی معمول بنا لیا ہے، ہم نے کمانا ہے، کھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، واپس چلے جانا ہے، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ اپنے اندر غور و فکر کر مسلمان، اگر تو اس دنیا میں آ کر اپنا مقصد نہیں پایا تو دنیا میں تو فیل ہو گیا۔ اگر تو فیل ہو گیا تو سمجھ لو کہ پر کیا کرے گا۔ ہم نے سوالوں کو تیار ہی نہیں کیا، آخرت کے لیے تیاری ہی نہیں کی، پوری زندگی جو ہے اس طرح گزر گئی، لیکن ہم نے اس رب کو پایا ہی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے انسان کے اوپر جو ہے کسی اور مخلوق کا مقام نہیں ہے، انسان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے، یہ اشرف المخلوق جو ہے، انسان جو ہے اس مالک کا دیدار کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، ایسے مردان کامل کے ذریعے ہمیں یہ چیز ملے گی۔ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ملے گا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے سوال کرو، جس طرح ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بیٹھے، انہی کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، تاکہ ہمیں یہ اگلا رستہ لگائیں گے، ہمیں اس مالک کا راستہ دکھائیں گے۔ جس وقت ہمیں مالک کا راستہ ملے گا پھر جو ہے ہم دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ ورنہ اس جسم کی پوجا پاٹ کے لیے تو بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں، اس جسم کو تو بہت زیادہ سنوار رہے ہیں، لیکن باطن کو نہیں سنوار رہے۔ جب باطن جس وقت سنور جائے گا اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور نصیب ہوگی۔ وہی روح نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اسی میں ہی اس کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔